الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ العظیم وسبحان اللہ العظیم وسبحان اللہ العظیم وبحمدہ الکریم بکرۃ وأصیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ وأکبرہ تکبیرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلموا تسلیما کثیرا 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 ابدا دائما یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں میرے بھائیوں قابل ست تعظیم و ست تکریم میری اسلامی ماں اور بہنوں اور بنات الاسلام سب کی خدمت میں ادب و احترام سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العزت کی توفیق سے رب العزت کی مہربانی سے رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے معروف آیت سورت مبارکہ تلاوت کی ہے جسے سورہ القدر کہتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کی قدر والی رات اصل میں سامعین سارا رمضان ہی نزول قرآن کی سالگرہ ہے رمضان قرآن کی سالگرہ ہے رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑی دوستی ہے رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی رمضان کو فضیلت قرآن سے ملی قرآن کو فضیلت رمضان سے ملی قرآن نے رمضان کی بات کی ہے رمضان نے قرآن کی بات کی ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور قرآن اپنے تذکرے کرتا ہے، یہ پاک کلام قرآن ہے، قوت الاسلام قرآن ہے، بول کے کہہ دے ضیاء الاسلام، کتاب شفا، زور سے بولے کتاب شفا، کلام خدا، پیکر بیداد، دستور حیات، مقدس کتاب، کامل کتاب، اکمل کتاب، مفصل کتاب، مکمل کتاب، مکمل کتاب، اللہ اکبر، کتاب شفا، کتاب شفا، کتاب ثواب اور کتاب انقلاب، بولو کتاب انقلاب۔ ثواب لینا ہو تو قرآن پڑھو، اور اللہ اکبر انقلاب لانا ہو تو قرآن پڑھو۔ قرآن ثواب لینا ہو تو قرآن پڑھو، اور انقلاب لانا ہو تو قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن ایک مکمل دستور ہے، قرآن ایک مکمل آئین ہے۔ دنیا کا بنایا ہوا آئین کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں کتنی خوبیاں کیوں نہ ہو، اس آئین کو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق قرآن آیا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری عزت کے لیے، ہماری شان کے لیے، امن کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن پاک اور رمضان المبارک کا گہرا تعلق ہے، اس قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب برکت والی ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب میں ساری چیزوں کے تذکرے ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ چیزیں خشک ہوتی ہیں یا تر ہوتی ہیں، 2 قسم کی ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں یا مائع ہوتی ہیں، سب کا ذکر قرآن میں ہے، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ کوئی علم قرآن سے باہر نہیں ہے، کوئی علم قرآن سے باہر نہیں ہے۔ یہ قرآن انسان پڑھتے ہیں، یہی قرآن جن بھی پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، یہی قرآن آپ تہجد میں پڑھتے ہیں، یہی قرآن آپ نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، یہی قرآن آپ شبینوں میں پڑھتے ہیں، یہی قرآن آپ اکیلے پڑھتے ہیں، یہی قرآن آپ باجماعت پڑھتے ہیں، یہی قرآن مسلمان پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن اہل ایمان پڑھتے ہیں۔ یہی قرآن کی تمام صورتوں سے ملی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتوں سے ملی ہوئی ہیں۔ قرآن مسلمان کے دل کے ساتھ ہے، قرآن مسلمان کے خیال کے ساتھ ہے، قرآن مسلمان کے ہاتھوں کے ساتھ ہے، قرآن مسلمان کے اعضاء کے ساتھ ہے، قرآن مسلمان کے بچپن میں ساتھ ہے، قرآن مسلمان کی جوانی میں ساتھ ہے، قرآن مسلمان کے بڑھاپے میں ساتھ ہے، قرآن مسجد میں ساتھ ہے، قرآن آخرت میں ساتھ ہے، قرآن جنگل میں ساتھ ہے، قرآن قبر میں ساتھ ہے، قرآن حشر میں ساتھ ہے، قرآن آرام میں ساتھ ہے، قرآن مصیبت میں ساتھ ہے، قرآن جنت میں ساتھ ہے، قرآن ہر مقام پہ ساتھ ہے، بلکہ بلند انسان کو کر دیا زمانے پر ہے یہ احسان محمد کہ جس نے سمجھ لیتا ہے جو شان محمد وہ ہو جاتا ہے قربان محمد، قیامت تک کرے گا رہنمائی، قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کو قرآن محمد، قرآن محمد۔ اللہ اکبر۔
قیامت تک کے لیے کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر ضرورت ہے تو قرآن کی ہے. قرآن کا قانون ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کا انقلاب ہمارے لیے کافی ہے. جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، ان کی زندگی کا دھارا بدل گیا، ان کی زندگی کا رخ بدل گیا، ان کی زندگی کا چلن بدل گیا، ان کی عادت بدل گئی، ان کے طریقہ عبادت بدل گئے، ان کی خلوت بدل گئی، ان کی جلوت بدل گئی، ان کی نجی زندگی بدل گئی، ان کی قومی زندگی بدل گئی. اگر ہم قرآن، ان کی بین الاقوامی زندگی بدل گئی. جب قرآن پہ عمل کیا تو ذرے صحرا بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو قطرے دریا بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو خدا کی قسم مقتدی امام بن گئے. جب قرآن پہ عمل کیا تو مقتدی امام بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو غلام آقا بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو عثمان غنی بن گئے، جب قرآن پہ عمل کیا تو علی شیر خدا بن گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب وہ قرآن سے باہر گئے. یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے. اس قرآن ادب سے چوم کے مسلمان جب سینے سے لگاتا ہے، یہ وہی قرآن مقدس ہے جو میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حرا میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام سور میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام بدر میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام فتح مکہ کے دن مکہ میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام حنین میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام گھر میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام سفر میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام مدینے میں ہے تو نزول قرآن ہے، حضور علیہ السلام مکے میں ہے تو نزول قرآن ہے. غرض جہاں جہاں ضرورت ہوتی رہی آیات کا نزول ہوتا رہا اور نبی کے قلب پہ قرآن اترتا رہا. جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی. یہ سورت مکی ہے، سورت مدنی ہے. کیوں مکی ہے، کیوں مدنی ہے؟ جب تک نبی مکے میں رہا، جب تک نبی مکے میں رہا. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنی عمر شریف یعنی بعثت کے بعد 13 سال کی زندگی مکے میں بسر کی تو 13 سال تک جتنا قرآن نبی کے دل پہ اترا وہ قرآن مکی بن گیا، اور جو مدینے میں اترا وہ قرآن مدنی بن گیا. اب آئیے ذرا دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قرآن بین الاقوامی ہے، یہ ہمارا قرآن عالمگیر ہے. ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے حضور کو بھیجا. آپ کو عالمگیر دین دے کر بھیجا، آپ کو ہماگیر دین دے کر بھیجا، اور اعلان کیا سنو 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 میرے محترم، ہمارا خدا رب العالمین ہے. بولو ہمارا خدا اور ہمارا نبی رحمت للعالمین، ہمارا مصطفیٰ، ہمارا خدا رب العالمین ہے، ہمارا مصطفیٰ اور ہمارا کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، مبارک و ہدی للعالمین ہے. اور ہمارا قرآن، ہماری کتاب مقدس ہدی للعالمین ہے. یہ چاروں جملے ذہن میں رکھنے ہیں. ہمارا خدا رب العالمین. پہلی آیت مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور جب دوسری آیت آئی تو اس قرآن کو کس نے بھیجا؟ تنزیل من رب العالمین.
جس کی حمد کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، زمین اس کی حمد کرتی ہے، آسمان بھی اسی کی حمد کرتا ہے، پہاڑ بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، اور میدان بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں اسی کی حمد کرتی ہیں، وادیوں زمینوں کی پستیاں اسی کی حمد کرتی ہیں، قوس قزح کی رنگینی اسی کی حمد کرتی ہے، چٹانوں کی سنگینی اسی کی حمد کرتی ہے، پہاڑوں کا جلال اسی کی حمد کرتا ہے، درختوں کا جمال اسی کی حمد کرتا ہے، نبی بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، ولی بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، غوث بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، قطب بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، ابدال بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، نمازی بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، تہجد گزار بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، اور آج ہم بھی اسی کی حمد ہے جو رب العالمین ہے۔ تنزیل من رب العالمین، میں آیا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن خود اعلان کر رہا ہے، میرے متعلق شک میں نہ پڑ جانا، کیونکہ اس کی ربوبیت میں کوئی شک نہیں، خدا کی ربوبیت میں کوئی شک نہیں، وحدانیت میں کوئی شک نہیں، تو لوگوں شک میں نہ پڑ جانا۔ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس کی ذات شک سے بالا تر ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، جو القادر ہے، جو القدیر ہے، جو السمیع ہے، جو البصیر ہے، جو المومن ہے، جو المہیمن ہے، جو العزیز ہے، جو الجبار ہے، جو المتکبر ہے، جو الحنان ہے، جو المنان ہے، وہی تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور جس کے قلب